اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، پچھلے کلاسوں میں ہم نے نون ساکن کے اظہار کے بارے میں بتا چکے ہیں، جو کہ حروف ہجا کے اندر حروف حلقی کے 6 حروف میں سے اگر کوئی لفظ آ جائے تو نون ساکن کا اظہار ہوگا۔ یہ پچھلے کلاس میں ہم بڑی تفصیل کے ساتھ اگزامپل دے کے بتا چکے ہیں۔ تو آج کلاس نمبر 28 کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس میں ہم آپ کو انشاءاللہ تعالی حروف ہجا کے اندر وہی حروف حلقی جو 6 حروف ہیں وہ تنوین کے اظہار میں بھی استعمال ہو رہے ہیں، اور آج کی کلاس میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف کے آنے سے کون سا قاعدہ جاری ہوگا، اور حروف حلقی کے 6 حروف میں سے اگر کوئی لفظ تنوین کے بعد آ جائے تو وہاں پہ تنوین کا اظہار ہوگا، یعنی غنے کے بغیر کر کے پڑھیں گے وہاں پہ۔ تو اکثر لوگوں کو یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ اظہار کہاں پہ کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، وہ کیسا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم ایک ایک ورڈ کا ایگزامپل دے کے بتا رہے ہیں تاکہ آپ کے لیے کوئی پرابلم نہ ہو، اور یہ 6 حروف آپ کے سامنے ہو اور ایک ایک لفظ کا ایگزامپل بھی آپ کے سامنے ہو۔ تو اس حساب سے آپ الف لام میم سے لے کر والناس تک آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، تلاوت کریں، تو آپ بڑی آسانی سے اظہار آپ کو سمجھ آ جائیں گے۔ اور اس میں 27 کلاس اور 28 کلاس، یہ 2 کلاسوں میں ہم نون ساکن کا اظہار اور تنوین کا اظہار آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو آپ انشاءاللہ ہمارے کلاسوں کو فالو کریں، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور ہمیں بھی زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور حسب معمول ہم اپنے کلاس کا آغاز تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں۔ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف حلقی 6 ہیں۔ حمزہ ہے، عین ہے، غین خا۔ یہ 6 حروف تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے کوئی لفظ آ جائے وہاں پہ تنوین کا اظہار ہوگا، یعنی غنے کے بغیر کر کے پڑھیں گے، وہاں پہ صرف اظہار کریں گے۔ اس میں سے سب سے پہلا لفظ ہے حمزہ۔ حمزہ اگر تنوین کے بعد آ جائے تو وہاں پہ تنوین کا اظہار ہوگا۔ فار ایگزامپل، اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ، خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ۔ یہاں پہ خلقاً ام السماء نہیں پڑھیں گے، کیونکہ یہاں پہ تنوین کا اظہار تب ہوگا جب ہم یہاں پہ اظہار کریں گے۔ خلقاً یوں کر کے پڑھیں گے تو اظہار ہوگا، خلقاً پڑھیں گے تو کوئی اور قاعدہ جاری ہوگا، غننے کا قاعدہ۔ تو یہاں پہ یہ مسٹیک، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور اگلا لفظ ہے ہا۔ تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے ہا تنوین کے سامنے آ جائے تو وہاں پہ ہم تنوین کا اظہار کر کے پڑھیں گے۔ فار ایگزامپل، مولود ہوا،
هو یہاں پہ مولود ہوا جازم، اس طرح بولیں گے تو پھر یہ غلط ہو جائے گا. یہاں پہ ہم نے صرف اظہار کرنا ہے مولود ہوا. مولود هو اور حروف حلقی کے 6 حروف کے اندر اور تنوین کے سامنے اگر عین کا ورڈ آ جائے حروف حلقی میں سے تو وہاں پہ ہم تنوین کا اظہار کریں گے. اور فار ایگزامپل ملکن عظیما، ملكا عظيما یہاں پہ ملکن عظیما نہیں پڑھیں گے بلکہ ملکن عظیما. ملكا عظيما. حروف حلقی کے 6 حروف میں سے اگر تنوین کے سامنے غین کا ورڈ آ جائے تو وہاں پہ تنوین کا اظہار ہوگا، یعنی غنے کے بغیر کر کے پڑھیں گے، وہاں پہ غنہ نہیں کریں گے بلکہ اظہار کریں گے. اور فار ایگزامپل عفوا غفورا، عفوا غفورا. یہاں پہ عفوا غفورا نہیں پڑھیں گے کیونکہ ہم یہاں پہ اظہار کریں گے. اظہار اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے غین آیا ہوا ہے، یہاں پہ تنوین کا اظہار ہوگا. اور حروف حلقی کے 6 حروف میں سے اگر کوئی لفظ تنوین کے سامنے آ جائے تو وہاں پہ تنوین کا اظہار ہوگا. اس میں سے اگر خا ایک لفظ ہے حروف حلقی میں سے ہے، یہ تنوین کے سامنے آ جائے تو وہاں پہ ہم تنوین کا اظہار کریں گے، یعنی غنے کے بغیر کر کے پڑھیں گے. نطفۃ خلقہ، نطفة خلقه نطفۃ خلقہ. نطفة خلقه. اور یہاں پہ اظہار اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ نون تنوین، یعنی تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے خا آیا ہوا ہے، اس وجہ سے یہاں پہ نون ساکن یعنی تنوین کا اظہار ہوگا. نون ساکن کے بارے میں ہم پچھلے کلاس میں بتا چکے ہیں اور یہ دونوں ایک ہی قاعدے کے اندر ہیں، نون ساکن کا اظہار اور تنوین کا اظہار. ہم نے ان کو علیحدہ اس وجہ سے کیا ہے تاکہ آپ کو نون ساکن کا اظہار کلیئرلی یاد ہو جائے، اسی طرح تنوین کا اظہار وہ بھی علیحدہ سے کلیئرلی آپ لوگوں کو یاد ہو جائے. تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.